بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کو جاتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی نماز کی امامت فرمائی۔ یہ شرف صرف ایسی مسجد کو حاصل ہے کہ بیک وقت تمام انبیاء علیہ السلام اس مسجد میں باجماعت نماز ادا کی۔ بیت المقدس کی سرزمین جہاں مسجد اقصیٰ موجود ہے، ایسی دھرتی ہے جو ہزاروں انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے اور سینکڑوں انبیاء کرام کے بچپن کا گوارا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری انبیاء کرام کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہاں پر انبیاء کی ہاتھوں ہزاروں معجزات رونمائی ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایسی جگہ پر بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی، اور حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عطا ہوئی۔ یہ مسجد کئی دفعہ آباد ہوئی اور کتنی دفعہ ایسی اغیار نے تباہ و برباد کیا۔ مسجد اقصیٰ مدینہ القدس کے دامن کوہ میں بنائی گئی۔ اس کا نام بیت المقدس ہے، یعنی پاک کرنے والا گھر، جس میں گناہوں سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ پہلا قبلہ اور تیسرا حرم شریف ہے، اور رحمت العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کا راستہ ہے۔ ان تین مساجد میں سے ایک ہے جن کے علاوہ کسی مسجد کی طرف ثواب و تعظیم کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ روئے زمین پر مسجد حرام خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقت نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس اور تدریس کا اہتمام ہے۔ یہ مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کے پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے ایسی سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی چپا چپا پر انبیاء کرام علیہ السلام کی نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کی آثار یہاں جا بجا بگڑی ہوئی ہے۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، جیسے القدس اور یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر 2 حصوں منقسم ہے، ایک پرانا شہر، دوسرا نیا شہر ہے۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچے دیواریں کا احاطہ ہے، اور اس شہر میں تمام مقدس مقامات پائی جاتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف 16 میٹر لمبی پتھروں کی دیواریں ہیں۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں۔ اس کی تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 ہجری بمطابق 688 میں شروع کروائی، جو 4 سال میں پا تکمیل کو پہنچی۔ گنبد زخرہ زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ 2 منزل عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشہ سے دوسرے گوشے کے دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ ایسی زخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 14 ہجری بمطابق 636 میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کی منزل کو تلاش کیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا، وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا، پھر خود نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے۔ 23 مرمری اور اونچی ستونوں اور 49 چوکور چھوٹی ستونوں پر کھڑی ہے یہ عمارت۔ 705 میں مکمل
ہوئی اور دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی تھی۔ مسجد کے 11 گیٹ ہے، جن میں سے 7 شمال میں ہے۔ 5 بار اس مسجد کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 کی ہے۔ اس مسجد میں 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائیوں کا وارہ قبضہ ہوا۔ ہزارہ مسلمان مرد، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجا میں بدل کر دیا گیا۔ 12 اکتوبر 1187 کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصیٰ عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی وطن جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ عظیم و شان نادر منبر سلطان صلاح الدین نے حلب میں تیار کر کے مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1987 بڑے کرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سایہ مائیکل رومن نے اسرائیلی حکومت کے حما پر مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی، جس سے جنوب مشرق سمیت کے چند شہید ہو گئے اور سلطان کا نادر یادگار منبر جل کر راکھ ہو گیا۔ مسجد اقصیٰ کی فضیلت، تعمیر اور تاریخ قرآن و سنت کی روشنی میں حسب ذیل ہے۔ قرآن پاک میں 4 مقامات پر سرزمین شام کو برکت زمین کہا گیا ہے۔ نزول قرآن کے وقت ملک شام موجودہ شام سے بہت وسیع تھا۔ موجودہ فلسطین بھی اس کا حصہ تھا۔ مسجد اقصیٰ شام کی ایسی بابرکت سرزمین میں واقع ہے۔ ارشاد باری اللہ تعالی ہے، ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ سورۃ اعراف 137 اس آیات مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجودہ بنی اسرائیل کی اس عظیم سلطنت کے طرف ارشاد ہے کہ جو اس زمانے کے شام اور اس کی گرد و نواح پر مشتمل تھی۔ اس طرح ارشاد باری اللہ تعالی ہے، ہم نے ان کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی ایک ایسی سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت رکھ دی ہے۔ سورۃ انبیاء 71 اس آیات مبارکہ کے الفاظ العالمین سے واضح ہوتا ہے کہ سرزمین فلسطین اور شام کی برکات کسی خاص جماعت یا قوم یا مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ یہود کا خیال ہے کہ اس سرزمین کی برکت ان کے لیے مخصوص ہے، بلکہ اس سرزمین کی برکت تمام اقوام، مذاہب اور جماعتوں کے لیے ہے۔ اسی طرح ارشاد باری اللہ تعالی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز و اندن ہوا کو مسخ کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتے تھے کہ جس میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ سورۃ انبیاء آیات نمبر 81 اس طرح ارشاد باری اللہ تعالی ہے، ہم نے ان یعنی قوم سبا کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان کی جن میں ہم نے برکت رکھ دی ہے کچھ نمایاں بستیاں بنائی تھی۔ سورۃ سبا 18 اس آیت مبارکہ کے الفاظ القری سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ برکت صرف فلسطین کی بستیوں میں نہیں رکھی گئی بلکہ تمام بستیوں میں رکھی گئی ہے کہ جو سرزمین شام میں واقع ہے۔ ارشاد باری اللہ تعالی ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل ایک اس آیات مبارکہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد سرزمین یعنی فلسطین و شام کا علاقہ بھی برکت ہے۔ مسجد اقصیٰ عرضہ
مقدسہ میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں ہے، اے میرے قوم کے لوگوں، داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 21۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ارض مقدسہ سے مراد شام ہے۔ مسجد اقصی روئے زمین پر بیت اللہ کے بعد دوسری مسجد ہے کہ جس کو عبادت الہی کے لیے تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مسجد حرام۔ میں نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران ان کل کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ مسجد اقصی کی طرف شطر حال کی مشروب وغیر۔ مسجد اقصی ان 3 مساجد میں شامل ہے کہ جن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے یا ان میں نماز پڑھنے کے لیے یا ان زیارت کے لیے سفر کو مشروع قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا قصد کر کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے اس مسجد کا یعنی مسجد نبوی کا، مسجد حرام اور مسجد اقصی کا۔ مسجد اقصی ان مساجد میں سے ہے جیسے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ طبرانی کی ایک روایت کی الفاظ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بنیاد رکھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میں مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مکمل کروں گا۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ صحیح حدیث میں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے سے انہوں نے 3 چیزیں مانگی، وہ لوگوں کی مقدمات کے لیے فیصلے کرے جو اس کے فیصلے کے مواقف ہو، تو انہیں یہ چیز دی گئی۔ نیز انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی سلطنت مانگی جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے ہو، تو انہیں یہ بھی دی گئی۔ اور جس وقت وہ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز کے لیے آئے تو اس گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے کہ وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے ایسی جنا۔ مسجد اقصی میں دجال نہیں داخل ہوگا۔ مسجد اقصی ان 4 جگہوں میں سے ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور وہ ہے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مسجد اقصی اور مسجد طور۔ حضرت جناد بن امیہ دوسی بیان کرتے ہیں، میں اور میرا دوست ایک صحابی کے پاس گئے اور عرض کیا، ہمیں ایسی حدیث سنائی جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو۔ انہیں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ 3 بار ایسے ہی فرمایا، میری امت کے لوگوں، وہ تم میں نکلے گا، وہ کنگری بالے اور گندمی رنگ کا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوگی یعنی نہیں ہوگی، اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، اس کے پاس پانی کی نہر اور روٹیوں کی پہاڑ ہوگی، ایسی طاقت اور قوت دی جائے گی کہ ایک جان کو قتل کر کے ایسی زندہ بھی کر سکے گا، اور آسمان سے بارش برسائے گا لیکن زمین سے کوئی چیز نہیں اگے گی، وہ زمین میں 40 دن ٹھہرے رہے گا یہاں تک کہ ہر جگہ پہنچ جائے گا، اور 4 مسجدوں کے قریب بھی نہیں آ سکے گا، مسجد حرام،
مسجد نبوی، مسجد مقدس اور کوہ طور۔